وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شوحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں آج ایک ایسے موضوع پر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی ضرورت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کا یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ کو دوسرے انبیاء پر یہ امتیاز عطا فرمایا کہ پہلے جو انبیاء تشریف لاتے تھے وہ عموماً عام طور سے کسی خاص قوم کے لیے اور کسی خاص جگہ کے لیے اور خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے۔ ان کی تعلیمات اور دعوت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تھی اور ایک خاص زمانے تک محدود تھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے اور اسی قوم اور اسی علاقے تک آپ کی نبوت اور رسالت محدود تھی، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے اور کسی خاص جگہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری انسانیت اور قیامت تک تمام زمانوں کے لیے نبی بنایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تمام انسانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں بھی بسنے والے ہوں اور جس زمانے میں بھی آنے والے ہوں، ان سب کی طرف آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رسالت صرف عرب تک مخصوص نہیں تھی اور صرف کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ تا قیامت تک جتنے آنے والے زمانے ہیں ان سب کے لیے آپ کو رسول بنایا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے احکام قیامت تک نافذ العمل ہے۔ کسی زمانے کے ساتھ آپ کی تعلیمات مخصوص نہیں، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی وہ زندگی کی ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اور پھر ان تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں تو شریعت کا بیان ہے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، یہ کام جائز ہے اور یہ کام ناجائز ہے، فلاں عمل واجب ہے، فلاں عمل مسنون ہے، فلاں عمل مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امت کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالات آنے والے ہیں اور امت کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا ہے اور ان حالات میں امت کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ چنانچہ آپ نے نگاہ نبوت سے آئندہ پیش آنے والے اہم واقعات کو دیکھنے کے بعد امت کو خبر دی کہ آئندہ زمانے میں کیا واقعات پیش آنے والے ہیں اور کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا کہ جب ایسے حالات پیش آ جائیں تو ایک مومن کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آج اس دوسرے پہلو پر تھوڑی سی گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ایسا حساس اور طویل موضوع ہے کہ اگر اس میں مختصراً بھی بیان کیا جائے تب بھی کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں اس بیان کو انشاءاللہ 3 پارٹ اور 3 حصے میں بیان کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی بھی نہ ہو
اور مختصراً آپ کو یہ بات معلوم چل جائے۔ تو آج کی یہ پہلی ویڈیو میں شروع کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ایسی فکر تھی کہ اس فکر کے اندر آپ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر وقت آپ پر کوئی غم چھایا ہوا ہے۔ کیا وہ غم پیسے جمع کرنے کا تھا، یا وہ غم اپنی شان و شوکت بڑھانے کا تھا؟ بلکہ وہ غم اس بات کا تھا کہ جس قوم کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، میں اس کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچاؤں، اور کس طرح ان کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لے آؤں۔ اور اس شدید غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسی آیتیں نازل فرمائی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم کرنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ سلگائی اور آگ کو دیکھ کر پروانے آگ پر گرنے لگے۔ وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ آگ میں گر کر جل نہ جائے۔ اسی طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، مگر تم جہنم کی آگ کے اندر گرے جا رہے ہو۔ آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی، اور صرف اس امت کی فکر نہیں تھی بلکہ جو آپ کے زمانے میں موجود تھے اور جو آئندہ آنے والے لوگ تھے، تمام کو آپ کی فکر تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے زمانے میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ چنانچہ تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب، ایک مستقل عنوان اور ایک چیپٹر باب الفتن کے نام سے موجود ہے، جس میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور ان کو خبردار کیا کہ دیکھو آئندہ زمانے میں یہ فتنے آنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، یعنی آئندہ زمانے میں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش کے قطروں سے اس لیے تشبیہ دی کہ جس طرح بارش کا پانی کثرت سے گرتا ہے، اسی طرح وہ فتنے بھی کثرت سے آئیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ بارش کا پانی جس طرح مسلسل گرتا ہے کہ ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، دوسرے کے بعد فوراً تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اسی طرح گرتے رہتا ہے، اسی طرح وہ فتنے بھی مسلسل اور لگاتار آئیں گے کہ ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا، دوسرا فتنہ وجود میں آ گیا، دوسرا فتنہ ابھی چل ہی رہا ہے، تیسرا فتنہ آ گیا، اور یہ فتنے تمہارے گھروں میں آ کر گریں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَتَكُونُ فِتْنَةٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ان قریب اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے ہوں گے، یعنی جس طرح تاریک رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائے، راستہ کہاں ہے، اسی طرح ان فتنوں کے زمانے میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ فتنے تمہارے پورے معاشرے اور پورے ماحول کو گھیر لیں گے، اور بظاہر تمہیں ان سے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پناہ کی دعا بھی مانگا کرو، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم آپ سے آنے والے فتنوں کی پناہ چاہتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی پناہ چاہتے ہیں، دونوں قسم کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں داخل تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ فتنہ کیا چیز ہے، کس کو فتنہ کہتے ہیں، اور اس فتنے کے دور میں
ہمارے اور آپ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب تو یہ لفظ ہم تو صبح و شام استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑے فتنے کا دور ہے۔ قرآن کریم میں بھی فتنے کا لفظ کئی بار آیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ کے نزدیک فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے سونے یا چاندی وغیرہ کو آگ پر پگھلا کر اس کا کھڑا کھوٹا معلوم کرنا۔ آگ میں تپا کر اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خالص ہے یا اس میں ملاوٹ ہے۔ اسی وجہ سے اس لفظ کو آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ چنانچہ فتنہ کے دوسرے معنی ہوئے آزمائش۔ لہذا جب انسان پر کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی آئے اور اس کے نتیجے میں انسان کی اندرونی کیفیت آزمائش کی ہو جائے تو وہ انسان ایسی حالت میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے؟ آیا اس پر صبر کرتا ہے یا وہ واویلا مچاتا ہے، فرما بردار رہتا ہے یا نافرمان ہو جاتا ہے؟ اس آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فتنہ کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں حق مشتبہ ہو جائے، حق اور باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، صحیح اور غلط میں امتیاز باقی نہ رہے، صحیح اور غلط میں کوئی ڈیفرنس نہ رہے، یہ پتہ نہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر گناہ، فسق و فجور، نافرمانیاں عام ہو جائے تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حق سمجھنا اور جو چیز دلیل ثبوت نہ ہو اس کو دلیل ثبوت سمجھ لینا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ جیسے آج کل صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی سے دین کی کوئی بات کہو کہ فلاں کام گناہ ہے، فلاں کام ناجائز ہے، فلاں کام بدعت ہے، جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ ارے یہ کام تو سب کر رہے ہیں، اگر یہ کام گناہ اور ناجائز ہے تو پھر ساری دنیا یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر لوگ یہ کہتے ہیں یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک نئی مستقل دلیل ایجاد ہو چکی ہے کہ ہم نے یہ کام سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام سعودی عرب میں ہوتا ہے وہ یقینی طور پر حق اور درست ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جو چیز حق کی دلیل نہیں تھی اس کو ہم نے دلیل سمجھ لیا۔ حق کی دلیل قرآن اور حدیث ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ائمہ دین اور بزرگان دین کا طریقہ ہے، نہ کہ سعودی عرب کا کوئی کام کر لینا ہمارے لیے دلیل ہے۔ اسی طرح شہر کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا بھی مشکل ہو گیا، یہ ہے فتنہ۔ اسی طرح جب دو مسلمان یا دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار آ جائے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے اور یہ پتہ چلانا مشکل ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، یعنی جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں لڑنے لگے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل جو قتل کرنے والا ہے اور مقتول جسے مارا گیا ہے، جسے قتل کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، قاتل کا جہنم میں جانا تو ٹھیک ہے اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ اسے تو قتل کیا گیا، اس پر تو ظلم کیا گیا، اس پر تو زیادتی کی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی اسی ارادے سے ہتھیار نکال کر تھا کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں گا، لیکن اس کا داؤ تو نہیں چل پڑا،
اور دوسرے کا داؤ چل گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی کو دوسرے حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کی بھی نیت سامنے والے کو قتل کرنے کی تھی، تو گویا کہ دونوں ایک جیسے ہوئے، اس لیے قتل کرنے والے اور جسے قتل کیا گیا ہے دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ دنیا کے لیے، دولت کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے لڑ رہے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لہذا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من ورائکم ایاما یرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج قالوا یا رسول اللہ ما الحرج قال القتل، یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت گیری، یعنی اس زمانے میں قتل عام ہو جائے گا اور انسان کی جان مچھر مکھی سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیل کیف یکون ذلک قال الحرج القاتل والمقتول فی النار، یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا گیا۔ آج کے زمانے کے موجودہ حالات پر نظر ڈالو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو پڑھ لو تو ایسا لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو دیکھ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس نے مارا، لیکن یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ شخص کیوں مارا گیا، مثلا مال چھیننے کی وجہ سے مارا گیا، ڈاکوؤں نے مار دیا، دشمنی کی وجہ سے مارا گیا، مارے جانے کے اسباب سامنے آ جاتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک شخص ہے، کسی سے نہ کچھ لینا نہ دینا، نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، بس بیٹھے بیٹھائے مارا گیا۔ یہ ساری باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا ہے۔ ایک حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں فرمایا اذا رأیت مکہ قد بعجت کزائم وساو بناہما رؤوس الجبال فعلم ان الامر قد اذلت، جب مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور اس میں نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائیں گی، جب یہ چیزیں نظر آ جائیں تو سمجھ لو کہ فتنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک اس حدیث کا صحیح مطلب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا۔ یہ حدیث 1400 سال پہلے کتابوں میں لکھی گئی اور اس حدیث کی تشریح کرتے وقت شراح حدیث حیران تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ کس طرح چاک ہوگا اور نہروں جیسے راستے کیسے نکلیں گے، کیونکہ اس کا کرنا مشکل تھا۔ لیکن آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھ کر یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آج کے مکہ مکرمہ کو چاک کر کے اس میں بے شمار سرنگیں نکال دی گئی ہیں۔ آج سے پہلے شراح حدیث فرماتے تھے اس وقت تو یہ مکہ مکرمہ کا علاقہ خشک اور سنگسار پہاڑی کا ہے، لیکن آئندہ کسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نہریں اور ندیاں جاری کر دیں گے۔ لیکن آج ان سرنگوں کو دیکھ کر یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا۔ دوسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب اس کی عمارتیں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائے۔ آج سے چند سال پہلے تک کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند عمارتیں بن جائیں گی، کیونکہ سارا مکہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ لیکن آج مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھ لے کہ کس طرح پہاڑوں سے بھی بلند عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔
اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کی حالات گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان فرما دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ وحی اور علم کے ذریعے یہ ساری باتیں روز روشن کی طرح آشکار کر دی گئی تھی۔ آپ نے ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان فرما دی کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا اور کن مشکلات اور فتنے پیش آنے والے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت مسلمان کیا راہ عمل اختیار کرے۔ جن احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ہر مسلمان کو وہ احادیث یاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی 72 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو آپ سنتے جائیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیتے جائیں، اپنے آس پاس کے ماحول کا اور اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں ہمارے موجودہ ماحول پر اس طرح صادق آ رہی ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ 72 نشانیاں فتنے کے دور کی آئندہ کی ویڈیو میں بیان کی جائے گی تفصیل کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔